تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا نہ میں دلالت کروں تم کو اوپر ایسی تجارت کے کہ نجات دے تم کو دردناک عذاب سے۔ علم من تکلیف ہوتا ہے نا اردو میں، تو دردناک عذاب سے۔ تؤمنون، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم جہاد کرتے ہو اس کے راستے میں، اور ساتھ اپنے مالوں کے اور ساتھ اپنے جانوں کے۔ ذالکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے ہو۔ وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور داخل کرے گا تم کو باغات میں جاری ہوں گے اس کے نیچے سے نہریں، مساکن اور رہنے کی جگہ ہوگی، یعنی مکانات ہوں گے، طیبات پاکیزہ، فی جنت باغات میشکی کے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اوکھرا، اور ایک وہ تو تم پسند کرتے ہو نصر مدد کو من اللہ کی طرف سے، و فتح، اور فتح کو قریب ہے، و بشر المومن، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ نیچے دیکھیں آپ، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک یہ بات جو تم پسند چاہتے ہو یا پسند کرتے ہو، یعنی اللہ سے مدد اور قریبی فتح، اور مومنوں میں خوشخبری دیجیے۔ تشریح دیکھیں آپ، تجارت کا مفہوم۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کاروبار ہوتا ہے۔ پھر تجارت میں کیا کرتا ہے؟ مال ایک طرف سے لین دین کرتا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ ہاں، تجارت کیا ہوتا ہے؟ ایک دکاندار ہے، وہ کیا ہے اور شہر سے مال لاتا ہے، یہاں پر اپنی ذہانت سے کیا کرتا ہے، گاہ کو کیا کرتا ہے، قائل کرتا ہے، اپنا دماغ کیا کرتا ہے، کھپاتا ہے، تو پھر جا کے کیا ہوتا ہے اس کی چیز سیل ہوتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، دماغ دیتا ہے، اپنی ذہانت دیتا ہے، منافع کماتا ہے۔ تجارت وہ چیز ہے جس میں آدمی اپنا مال بھی لگاتا ہے نا، اپنا مال، محنت، وہ آتا جاتا بھی ہے، اور ذہانت اس لیے کھپاتا ہے کہ اس سے کیا ہو، نفع حاصل ہو۔ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت کرنے کا مفہوم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنات، بے شک اللہ تعالیٰ نے، آیت پہ دیکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بے شک واسطے ان کے کیا ہیں، باغات ہیں۔ بے شک اللہ نے لوگوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو بدلے جنت دینے کا سودا کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی راہ میں سب کچھ کھپاؤ گے تو وہ نفع تمہیں حاصل ہوگا، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اس آیت میں تجارت کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ان فوائد کے حصول وہ نمبر بتا دیں پہلے 35 آپ۔ ان کے فوائد کو حصول اصل کامیابی قرار دیا۔ ان میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں، اس آیت میں تجارت کے بارے میں بتایا گیا اس کو، اور ان کے فوائد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر کس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ جہاد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر جہاد انسان کرے گا تو کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بات کوئی شخص نہیں جانتا اس نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ کوئی جان سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں؟ کوئی نہیں جان سکتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اعمال کے مطابق بدلہ لینے لگے تو پھر شاید کوئی شخص بھی جہنم سے نہ بچ سکے۔ یہ تو صرف خدا کی رحمت ہے۔ یعنی ہم اتنا گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہے ہمیں سکون کی نیند دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارا رزق چھینتا ہے نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمیں روزی دیتا ہے۔ چاہے ہم نمازیں پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ پھر بھی کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی سکون کی نیند سلاتا ہے، پھر صبح اٹھتے ہیں ہم اس قابل ہوتے ہیں، دوبارہ کام میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم نمازیں وغیرہ نہیں پڑھیں، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ کیا صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ گننے لگے، اس ایک ایک گناہ پر پکڑنے لگے تو سب انسان استغفار چلے جائیں، جہنم میں چلے جائیں۔ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ بس اگر مسلمانوں نے خدا کی اس ہدایت کو قبول کیا، اپنے جان و مال سے جہاد کیا تو دشمنوں پر فتح پائی، ان کے وسیع و عریض
ریاست پر حکومت قائم کی اور سلطنت روما اور سلطنت ایران کے اموال اور ان کے قدموں میں آ گرے۔ دنیا میں ان کا ذکر خیر ہوا اور ہوتا رہے گا، جس ان قریب فتح کی انہیں بشارت دی گئی، وہ بھی جلد انہیں نصیب ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ خدا کا آخرت میں نماز کا وعدہ، آخرت میں جنہیں نماز کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا وہ بھی یقیناً پورا ہوگا۔ خدا کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کو بے حساب انعام و اکرام دے گا۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں انہیں کیا کہو، مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں کیا ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا وعدہ سچ ہے، ان کو بے حساب، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ قبر میں بھی ہیں، وہ کیا ہے، شہید کیا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے رزق بھی دیتے ہیں۔ خدا ان کے تمام گناہ معاف کر کے جنت میں انہیں ایسے پکیزہ عالیشان مکانات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، باغات بھی عالیشان ہوں گے، ان کو ہر جنتی پھل سے نوازا جائے گا، انہیں کسی قسم کی فکر نہیں ہوگی، خدا کی ہر نعمت ان کو میسر ہوگی، اور آخرت کا یہاں جہاں ابدی ہوگا، آخرت کی یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے اثرات، صحابہ کرام کی جہاد فی سبیل اللہ کا ہی اثر ہے کہ آج بھی 50 سے زیادہ چھوٹے بڑے ممالک پر اسلام کے پیروکار کی حکومت ہے۔ یعنی اگر جہاد ہے کہ انہوں نے کیا کیا، وہ علاقے فتح کر لیے جنگ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں کیا اسلام ہے، خدا غفور و رحیم ہے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے، مومن کو ہدایت کی راہ دکھا کر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور جنت کے انعام اکرام سے نوازنے کی خوشخبری دیتا ہے۔ جنت کی بشارت، بس مومن کا ایمان اس بات میں مضمر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کا حکم آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو خدا نے جنت کی بشارت دی ہے اپنے، اور ان پر اپنے انعام و اکرام نازل کر کے حیات ابدی ان کو بخش دی ہے۔ اور خدا کے نزدیک کامیاب تجارت ہے جس کا مومن کو بے حد نفع ہے۔ یعنی جو یہ جہاد کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، بہترین تجارت ہے، یہ عام تجارت نہیں ہے جس کا نفع دنیا میں تو انسان کو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کیا ہے، نفع ہی نفع ہے۔ فتح کی خوشخبری، اس آیت میں مسلمانوں کو جلد ہی حاصل ہونے والی فتح کی خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ جو کہ غزوہ فتح میں کامیابی کی صورت میں سامنے آئے۔ گرچہ دنیاوی اعتبار سے اب یہ فتح بہت اہم تھی، اس کے مزید اثرات ہوئے، لیکن مومن کے نزدیک اصل کامیابی جو کہ آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا اس وقت کیا تھی، گرمی کا موسم تھا اور فصلیں کیا کام چکی تھی، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق ایک ہی جنگ کا نام ہے، تو اس وقت کیا تھا، فصلیں پک چکی تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، کچھ مسلمانوں نے بھی جانے سے کیا کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کے اکیلے پڑے ہیں، ہمارے بچوں کا کون خیال کرے گا، لیکن جو سچا جذبہ رکھتے تھے وہ کیا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تو انہوں نے سمجھا تھا کہ اصل کامیابی کیا ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے اس کے نتائج کو مد نظر رکھا گیا، دنیاوی کامیابی کے نتائج کو ختم کر دے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی اطاعت کرے، جب اللہ کا رسول کا حکم آ گئے تو فوراً ان کو کیا کرنا چاہیے، لبیک کہنا چاہیے کہ ہم کیا ہے، ہر وقت حاضر ہیں، اس کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے اپنی جان اور مال کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کیونکہ خدا اور رسول جب بھی جس وقت بھی مومن کو پکارے تو اس پر لازم ہے کہ فوراً لبیک کہے۔ خدا اور رسول کی اطاعت میں مومن کی دو جہان کی کامیابی ہے۔ دو جہان کون سے ہیں؟ دنیا اور آخرت۔ مومن کو خدا اور رسول کی اطاعت میں دو جہان کی سرخروی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے، اگر مسلمان خلوص دل سے ایمان لائے اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف راغب ہو جائیں تو ان کے لیے خدا کی نصرت نازل ہوتی ہے۔ یعنی جب مومن کیا کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا اور جہاد کے لیے تیار رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہو جائے گی، اس پر رحمت بھی ہوگی اور مدد بھی ہوگی۔ لہٰذا اگر مومن سچے دل سے خدا کی راہ میں لڑتا ہے تو خدا کی مدد ضرور اس کے شامل حال ہوتی ہے، خدا کے حکم سے فتح و کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اب دیکھیں پیچھے ذرا آیت نمبر 14، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھیں صفحہ نمبر 53 پہ دیکھیں آپ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جو اللہ کے مددگار، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے واسطے حواریوں کے، من انصاری کون ہے میرا مددگار طرف اللہ تعالیٰ کے، کہا حواریوں نے ہم مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے، فامنت پس ایمان لائی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے، اور انکار کیا یا کفر کیا ایک جماعت نے، پس ہم نے مدد کیا لذین ان لوگ کی جو ایمان لائے اور ان کے دشمنوں پہ، پس وہ ہو گئے ظاہرین غلبہ پانے والے۔
اے ایمان والو تم ہو جو اللہ کے مددگار، جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں کو کہا کون ہے اللہ کی طرف سے میرا مددگار، تو کہا حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور کفر کیا، ایک گروہ نے، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، سو وہ غالب ہو گئے۔ آیت نمبر 14 دیکھیں، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اس آیت میں مومنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و اعانت پر ابھارتے ہوئے کہا گیا تم بھی اسی طرح اللہ کے مددگار بنو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس وقت اللہ کے مددگار بنے تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا من انصاری، میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون، کہا حواریون نے نحن انصار اللہ، ہم کون ہیں؟ اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف سے کیا کریں گے؟ آپ کی مدد کریں گے۔ اس وقت اللہ کے مددگار بنے تھے جب انہوں نے کہا تھا اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا، جب انہوں نے بلایا تو ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ ایمان نہ لے آیا۔ ہر نبی کے ساتھ ہی ہوا ہے، جب بھی اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو ایک گروہ تو ایمان لے آتا تھا، دوسرا گروہ ایمان نہ لاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن دوسرے نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور انہیں فتح دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کس کی کرنی تھی؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، جو ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو انہیں کیا ہوئی؟ فتح حاصل ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ لوگ جو عقیدے کے صحیح تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کس کا دور شروع ہوتا ہے؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی تو کچھ عیسائی زندہ تھے نا، جو ایمان والے تھے، جو محبت رکھتے تھے، وہ تو ایمان لے آئے، لیکن پھر بھی انہوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ مبعوث ہوئے تو جو عقیدے کے صحیح تھے، جب انہوں نے انجیل میں پڑھا تھا کہ کس کی آمد ہوگی؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ ترجمہ قرآن پاک میں ہے، بس عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو پھانپ لیا، اس نے دعوت دی کہ اللہ کی طرف بڑھنے میں میرا مددگار بنتے ہیں۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے تو گواہ رہو کہ ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ یہی لوگ تھے، وہ بھی دوبارہ کیا کہا؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا کیا؟ وہ ایمان لائے۔ ان کو ثواب بھی کیا ملے گا؟ دگنا ملے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنے نبی کے ہوتے ہوئے اپنے نبی پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں حواری کا مفہوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے بائبل میں لفظ شگیرد استعمال کیا گیا ہے۔ تو بائبل اور کتاب میں کیا لفظ شگیرد استعمال کیا گیا؟ وہ کس کو کہتے ہیں؟ حواری کو کہتے ہیں، لیکن بعد میں رسول کی اصطلاح میں رائج ہو گئی۔ یہودیوں کے یہاں یہ لفظ ان لوگوں کے لیے بلایا جاتا جو ہیکل کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ یہودیوں میں حواری کا لفظ کس کے لیے بلایا جاتا تھا؟ جو کیا کرتے تھے؟ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کی اصطلاح میں حواری ان دونوں مسیحی اصطلاحوں سے بہتر ہے۔ یعنی عیسائی نے انہوں نے کیا کہ مسیحیوں نے اپنا معنی بتایا حواریوں کا، تو قرآن پاک میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس لفظ کی اصل کیا ہے؟ حور ہے۔ اصل کیا ہے اس کی؟ حور ہے۔ حور سے کون سا لفظ نکلا ہے؟ حواری، جس کے معنی سفیدی کے ہیں۔ دھوبی کو حواری کہتے ہیں کیونکہ وہ کپڑے دھو کر سفید کر دیتا ہے۔ اس معنی میں خالص دوست اور بغرض حامی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کیا اور انہیں غالب ہو کر رہے۔ اس بات کا یہاں بیان کرنے سے مقصد مسلمانوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کو انکار کرنے والوں پر غالب آ گئے، ماننے والے پر کون؟ وہ انکار کرنے والے پر کیا آ گئے؟ غالب آ گئے۔ یعنی جو اللہ اور رسول کو حکم مانتے تھے ان کو کیا ہوئی؟ فتح حاصل ہوئی۔ جو انکار کرنے والے تھے ان کو کیا ہوئی؟ شکست حاصل ہوئی۔ اسی طرح آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں پر غالب آ جائیں گے۔ آگے دیکھیں قرآن شریف کی روشنی میں آداب نبوی، یہ آیات تقریباً قرآن پیپروں میں بھی آتے ہیں۔ سورۃ حجرات کیونکہ اس میں کیا ہے؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بات کرنی ہے۔ سورۃ حجرات دیکھیں، موضوع ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معاشرتی احکام۔ اس صورت میں کیا بتایا گیا؟ سارے احکامات بتائے گئے ہیں جن پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے عمل کرنا ہے۔ سورۃ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ حجرات ہے۔ اس آیات کے الفاظ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سے ماخوذ۔ حجرات کہتے ہیں پردے کو۔ حجرات کس کہتے ہیں؟ پردے کو کہتے ہیں۔
کہ حجرے کو کہتے ہیں حجرات سے مراد پردہ ہے، تو اس میں کیا ہے انہی لفظ محفوظ ہے، اس وجہ سے سورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے۔ تو اس میں کیا کیا گیا ہے؟ پیچھے سے شور مت کریں آپ لوگ، کون بول رہا ہے یار؟ چپ تو ہو گیا۔ دیکھیں اس سورت کا زمانہ نزول یہ سورت کس زمانے میں نازل ہوئی؟ حضرت حسن بصری، قتادہ، اکرمہ اور دیگر علماء کے نزدیک یہ ساری سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور یہ مروی ہے کہ یہ آیت باقی آیت مدنیہ صرف آیت نمبر 3 کیا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، یعنی یہ مدنی سورت ہے۔ آیت نمبر 4 اس وقت نازل ہوئی جب بنی تمیم کا وفد شرف باریابی حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف لے جا چکے تھے۔ وفد نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار نہ کیا۔ جب انسان نیا ایمان لاتا ہے یا نیا کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے جذبہ زیادہ ہوتا ہے نا، وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ کام کیا ہو جائے؟ فوراً ہو جائے، میرے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کا جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کام کیا ہو جائے؟ فوراً ہو جائے۔ یہ وقت نیو تھا تو آیا تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کیا کرنے لگا؟ آوازیں کسنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہ رہے ہیں۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس وقت آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات وہ ان کا تو مطلب یہ ہونا چاہیے، وہ 3 بار دستک دیتے، اگر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لاتے تو فوراً چل پڑتے، لیکن انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنا ناگوار گزرے کہ ان کے یہ کیا کرتی، یہ آیات نازل کرتی، ان کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر جب تم جاؤ نا، جب اپنے حجرے میں ہو، پردے میں ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ زور زور سے آوازیں نہیں لگانی، صرف 3 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ دروازے کو دستک دینی ہے، اگر وہ جواب دے ٹھیک، ورنہ آپ لوگوں نے کیا آ جانا؟ فوراً واپس آ جانا ہے۔ تو اللہ کی سورۃ حجرات میں یہی احکامات بتائے گئے ہیں۔ دیکھیں بغیر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے کہ میں باہر آئیے، ان کی تنبیہ کے لیے آیات نازل ہوئے۔ سورۃ حجرات آیت نمبر 1 تا 5 دیکھیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں، پھر ساری تشریح کے احکامات کے بارے میں اتنی مشکل بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ پہلے آیت نمبر 1 دیکھیں، پہلے پورا ترجمہ دیکھیں۔ اچھا، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین ید اللہ، اللہ کے سامنے سے اور اس کے رسول کے سامنے سے، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جو سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوقا کا کیا مطلب تھا؟ اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے، اور لا تجہروا، اور نہ تم زور سے بولو واسطے اس کے کسی بات کے، جیسا کہ زور سے بولتا ہے بعض تمہارا واسطے بعض کے، ان تحبطا، یہ کہ ضائع ہو جائے تمہارے اعمال، اور تم ناشعور رکھتے ہو۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہی وہ لوگ ہیں امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا واسطے تقویٰ کے، واسطے ان کے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں، ان الذین، بے شک وہ لوگ پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، من وراء الحجرات، حجروں کے بہر سے، زیادہ ان میں سے نہیں وہ عقل رکھتے، ولو انہم، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ان کی طرف، البتہ بہتر ہوتا واسطے ان کے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، نہ تم آگے بڑھو اللہ کے آگے سے اور نہ اس کے رسول کے، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے، اور نہ تم زور سے بولو واسطے اس کے بعد کے، جیسا کہ زور سے بولتا ہے بعض تمہارا واسطے بعض کے، یہ کہ ضائع ہو جائے تمہارے اعمال اور تم ناشعور رکھتے ہو۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا واسطے تقویٰ کے، واسطے ان کے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔
بے شک وہ لوگ وہ پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے پیچھے سے یا حجروں کے بہر سے، ورا پیچھے سے یا بہر سے۔ حجرات مانا حجرہ بھی ہوتا ہے اور پردہ، کبھی حجروں کے پیچھے سے، زیادہ ان میں سے نہیں وہ عقل رکھتے، اور اگر بے شک وہ سفر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ان کی طرف، البتہ بہتر ہوتا واسع ان کے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں نیچے دیکھیں، اے مومنو اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 1 ہوگی نا، اب ذرا اس کی تشریح دیکھیں۔ تفسیر آیت نمبر 1 اتنی آسان ہے، بہت زیادہ، جنہوں نے پڑھنا ہے بیٹھے ہونا چلے جائیں، جو نہیں پڑھنا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ پڑھ، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ آگے نہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی بابت مفسرین کے حسب ذیل ہیں، یعنی اب اللہ کے آگے سے نہ بڑھنا، اس کے کیا ہیں، اس کے مختلف مفسرین نے کیا بتائے ہیں، قول بتائے ہیں۔ کسی قول اور فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، بلکہ انتظار کرو اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرماتے ہیں۔ یعنی کسی کو کوئی مسئلہ یا کسی محفل میں کوئی بات ہے تو آپ نے اپنی طرف سے کسی نے نہیں کہنی، بلکہ بات کا کیا کریں، انتظار کریں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اگر کسی بات کے جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو حکم دے یا اسے پر مأمور کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دے سکتا ہے۔ نمبر 2، کتاب و سنت کے خلاف نہ کہو۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے سامنے مت بولو، یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو حکم دے دیا اس کے آگے نہیں بولنا چاہیے کسی قسم کا بھی۔ نمبر 4، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے تو اس کے آگے نہ بڑھو۔ نمبر 5، کسی کھانے کی مجلس میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا شروع نہ کیا جائے۔ یعنی مختلف مفسرین نے مختلف اقوال بیان کی ہیں، لا تقدموا، یعنی آگے نہ بڑھو، کس چیز سے آگے نہ بڑھو، تو انہوں نے کیا کر دیا، مختلف اقوال بیان کر دیے ہیں۔ نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، ان کی مرضی پر اپنی خواہش اور اپنی پسند کو مقدم نہ کیا جائے، یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنے آگے مقدم نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اپنی رائے کو غالب کرنے یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کے حوالے سے جو کچھ بھی کرو گے، اللہ اسے سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ پیچھے دیکھو دوبارہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال عقارت نہ ہو جائے۔ عقارت کا کیا مطلب ہے، ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں شعور نہ ہو۔ دیکھیں آپ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، یعنی مجلس کسے کہتے ہیں، بیٹھنا جگہ، کسی جگہ پر جب آقا دو جہان جو یہ مجلس ہوتے ہیں، یہ عام والے مجلس کا جس کا مطلب نہیں ہے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا، تو آپ نے کس طرح بیٹھنا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان اور رفیع درجات بیان فرمایا کہ وہ رسول ہیں جس کی رسالت کے ہم گواہ ہیں، جس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا، ان کے غلام ان صفات جلیلہ سے متصف ہیں جن کا ذکر خیر سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پچھلی کتابوں سے آ رہا ہے نا، تورات، زبور، انجیل میں، حجرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا حکم دیا جائے کیا ہے، یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے اور تکریم بھی، اور ادب و احترام کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ادب ہوگا تو اس کے حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نمبر 1، پہلا ادب دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ تمام ایمان کا اولین بنیادی تقاضا ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب، اللہ کے رسول کو اپنا رہبر مانتا ہو، اگر اپنے عقیدے میں سچا ہے، ہم کون اپنے عقیدے میں سچے ہیں نا، ایز اے مسلم ہم اپنے عقیدے میں سچے ہیں، تو اس کا یہ رویہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے رائے اور خیال کو اللہ کے رسول کے فیصلے پر مقدم رکھیں۔ یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے دے رہے ہیں، ہم کیا کریں، اپنا مشورہ شروع کر دیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یا معاملات میں آزادانہ رائے قائم کر دیں، یعنی آپ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہ بتائیں، آپ اپنی طرف سے کیا کر دیں، کام کر لیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان سے آگے نہ بڑھ کر چلو، یعنی اس میں مسلمانوں کی فلاح ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
یعنی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا سے بے نیاز ہو کر خود مختاری کی روش اختیار کی، اپنی رائے اور خیال کو ان کے حکم پر مقدم رکھا، تو جان لو کہ تمہارا سابقہ اس خدا سے ہے جو تمہاری سب بات سننے والا اور تمہاری نیت و تاکہ واقف ہے۔ یعنی اگر ہم دل میں بھی اس طرح خیال پیدا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے نا اس بات کا، ہماری نیت سے کون واقف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری نیت سے واقف ہے۔ پچھلا پچھلا پڑھتے نہیں خبروں میں آتا نہیں ہے، نیوز میں سابق وزیر اعظم، ٹھیک ہے، پچھلا۔ دوسرا اداب گفتگو، اپنی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اب گفتگو کا طریقہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شرف باریابی نصیب ہو، ہم کلامی کی سعادت سے بہرہ ہو تو یہ خیال ہے، یعنی شرف یعنی اگر ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا شرف حاصل ہو جائے، وہ نصیب ہو جائے، ان سے کلام کرنا نصیب ہو جائے، تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ یعنی جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ہماری آواز آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو؟ پست ہو، بلند نہ ہو۔ جب حاضر ہو تو ادب و احترام کی تصویر بن کر حاضری دو۔ اگر کسی سلسلے میں ذرا سی غفلت اور بے پرواہی سے کام لیا تو تمہارے اعمال حسنہ، ہجرت، جہاد، عبادات وغیرہ تمام امارات کیا ہو جائیں گے؟ اکارت ہو جائیں گے، یعنی ضائع ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے اس آیت پر عمل، اس آیت کے نزول کے بعد دیکھیں اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آہستہ کلام کرنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، میں تا دم واپسی اس سے آہستہ آہستہ بات کروں گا، یعنی جب تک میری وفات نہیں ہو جاتی اس وقت میں کیا کروں گا؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ بات کروں گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ رہے اور دن رات زور و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو اور شہید کیے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جو عرض کیا ہے اپنے رب کی کریم نوازش پہ بے پیا اور پر بندہ راضی ہے۔ یعنی انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ کیا کرنے لگے؟ زور و قطار رونے لگے۔ یعنی خدا نہ خواستہ ہم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور ہماری آواز کیا ہو جائے؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو جائے تو ہمارے اعمال ہجرت، جہاد وغیرہ کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائیں گی۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم شہید کر دیا جائے، اللہ اور اللہ کا رسول کیا ہو جائے تم سے راضی ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقام ہے، اس اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص کا بچائے خود کتنا قابل احترام ہو، بہرحال یہ حیثیت نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ بے ادبی خدا کے ہاں سزا کی مستحق ہو۔ یعنی اب وزیر اعظم ہے، جتنا بھی بڑے ہو، اگر ہم ان کے ساتھ اونچی آواز میں بولیں جتنا بھی ہو تو کیا اس کے تو ہم خدا کے ہاں سزا کے مستحق ہوں گے؟ نہیں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حقیقت میں کفر کی سزائے وہ زیادہ سے زیادہ بدتمیزی ہے، خلاف تہذیب حرکت ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے۔ ہماری دنیا بھر عمر بھر کی کمائی کیا ہے؟ نیک امال ہے نا۔ ہم کس لیے ہیں کہ نیک امال کرنے کے لیے عمر بھر کی کمائی ہماری کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب رکھنے والا پر 3 احسانات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے محبوب کا ادب محفوظ رکھتے ہیں ہم ان پر 3 احسانات فرماتے ہیں۔ ذرا پیچھے دوبارہ ترجمہ دیکھیں پہلے۔ نہیں پھر بھی بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے نزدیک سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حجروں کے بحر سے ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس نکل آتے تو ان کے لیے البتہ بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے محبوب کا ادب محفوظ رکھتے ہیں یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ ادب رکھتے ہیں، ان پر کیا ہیں؟ 3 احسانات ہیں۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں کو تقویٰ کا عادی بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر ہوگا تو دل کیا ہو جائے گا؟ خود بخود تقویٰ میں تبدیل ہو جائے گا نا۔ وہ کیا کرنے اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرے گا اور
تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنا بچنا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرے گا تو کیا کرتے اللہ تعالیٰ میں ہم ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ تقویٰ کا عادی بنا دیتے ہیں۔ دوسرا احسان یہ ہے اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو ہم بخش دیتے ہیں۔ جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے کب تو انسان خطا کا کیا ہے؟ پتلا ہے، کبھی اس سے کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس سے ایسے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کو رسول کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرا احسان یہ ہے کہ ہم انہیں اجر عظیم سے بہر فرمائیں گے۔ مغفرت اور اجر کی تنقید تعظیم کے لیے ہے، یعنی وہ اجر ایسا ہے جو نہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ ہی کسی دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قیامت والے دن جنت میں اتنا زیادہ اجر دیں گے، نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ ہمارے کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی اتنے انعامات کا ہمارے دل میں کیا ہوا ہوگا؟ خیال پیدا ہوا ہوگا۔ آیت نمبر 5 اور 4 کا شان نزول بھی جو آخری آیت تھی نا، وہ جو ایک وفد والا تھا، اس کا کیا ہے شان نزول دیکھے ذرا۔ ایک دفعہ بنی تمیم کا وفد جو 83 نفوس پر مشتمل تھا، نفوس ہاں شاباش، نفس کی جمع یعنی 83 انسان تھے، 83 نفوس پر مشتمل تھا۔ مدینہ طیبہ آیا، دوپہر کا وقت تھا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے آرام، جو انسان گرمی میں دوپہر کو سوتے ہیں نا ہم لوگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ۔ ان لوگوں نے آقا دو جہان سے قیامت تک انتظار کو اپنے شان کے خلاف سمجھا، باہر کھڑے ہو کر صدائیں دینے لگا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے کر کہنے لگے ہمارے پاس باہر آئیے۔ اس کی اس غیر شائستہ حرکات پر زلزلش کے بعد انہیں بتایا جائے گا، یعنی اتنی گھٹیا حرکت کے بعد انہیں یہ بتایا جائے کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے یہاں تاکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاتے، اس وقت وہ زیارت کے سعادت حاصل کرتے، اپنے احوال بھی بیان کرتے۔ آگے نہیں پڑھاتے، پیچھے کھولیں، گردان کھولیں، نہیں گردان بنی اسرائیل کی طرف کتنے نبی آئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف بہت زیادہ نبی جو ہے تھا نا بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، کافی سارے انبیاء کرام جو تھے نا، وہ کون سی زیادہ سب سے زیادہ نبی کون سی قوم میں ہے؟ بنی اسرائیل میں۔ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ۔ بنی اسرائیل کو مچھلی کے شکار سے کون سے نبی نے روکا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے۔ ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ مچھلی کا شکار کرتی تھی ہفتے والے دن۔ جس طرح ہماری عبادت کا دن کیا ہے؟ جمعہ ہے، تو ان کی عبادت کا دن کیا تھا؟ ہفتہ تھا۔ تو انہیں کہہ دیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے کیا کرنا ہے؟ شکار نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کیا کرتے؟ وہ کیا کر دیتے تھے ہفتے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفتے والے دن دریا میں مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھی، وہ کیا کر دیتے تھے؟ ہفتے والے دن جال بچھا دیتے تھے اور اتوار والے دن جا کر پکڑ لیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے شکار نہیں کیا، حالانکہ وہ تو جال تو انہوں نے ڈال دی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، وہ جو بندر ذلیل۔ جی میں بتاتی ہوں۔ فعل ماضی، فعل نہیں تھی، پڑھ لی تھی نا۔ لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا۔ اب دیکھیں اوپر فعل امر دیکھیں ذرا، پہنچنا ہے سب بچے۔ پیج نمبر 8 یہ کریں کہ میں جملہ اسمیہ شروع کروں۔ فعل امر، جس فعل میں مخاطب کو، امر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم دینا۔ مخاطب کو کسی بات کو حکم دیا گیا، اس سے کوئی مطالبہ کیا گیا، اسے فعل امر حاضر کہتے ہیں۔ اور حکم کسی غائب یا متکلم کو دیا جائے تو اسے امر غائب کہتے ہیں۔ دیکھیں فعل امر حاضر میں افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ افعل واحد مذکر مخاطب، تو ایک مرد کر۔ افعلا تثنیہ مذکر مخاطب، تم دونوں مرد کرو۔ افعلو تم سب مرد کرو۔ افعلی تو ایک عورت کر۔ افعلا تم دو عورتوں کرو۔ افعلنا تم سب عورتیں کرو۔ افعل کیا ہے؟ تم کرو۔ فعلا سے پہل پہلے کیا لگا دی؟ الف کے نیچے زیر لگا دی، تو وہ کیا کر گیا؟ بن گیا افعل۔ افعل، افعلا، افعلو۔
عمر کا کیا مطلب ہے؟ کون کون دینا افعل افعلا افعلوا افعلی افعلا افعل نا یہ تو مشکل ہے میم. نہیں یہ آسان ہے 6 سے سارے افعل تو ایک بات کر دیکھیں آپ ترجمہ لکھتے ہیں. فعلا ہے اس کی شروع میں کیا لگیں گے الف زیر لگا دیں گے آخر میں کیا کر دیں گے ساکن کر دیں گے افعل افعلا افعل دیکھیں فعلا افعلا فعلا ابھی تصان ہے. فعلوا ٹھیک ہے بہت ایزی ہے میم یہ تو جی ایزی ہیں ایزی ہے افعل افعلا اور دیکھیں تسنیہ کے دونوں سیگے کیا ہیں ایک جیسے ہے نا جمع مونس میں ویسے بھی نون آتا ہے نا افعل افعلا افعلوا افعلی یہاں پہ واحد مونس حاضر میں ویسے یا آتا ہے نا پھر وہ دونوں ایک جیسے افعلنا افعل افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا دیکھیں سمجھ آئے آپ کو کیا ہے رٹا افعل تو ایک مرد کر افعلا تم دو مرد کرو افعلوا تم سب مرد کرو افعلی تو ایک عورت کر افعلا تم دو عورتیں کرو افعلنا تم سب عورتیں کرو ہمیں گردانے کتنے نمبر کے ہیں؟ میرے خیال میں نے پیپر پیچھے چیک کیا سی کے وجہ سے آئی میں پوری گردان اسلامیات میں نہیں ہوئی شاید عربی میں ہے جو دیں گے نا انشاءاللہ آسان دیں گے جو یعنی جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں نا امید کافی ہے کہ آسی مارس آ جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ گردان لکھ سکیں گے 100 میں 100 بھی آ سکتے ہیں ہاں بند کر دے اس کے میں اٹینڈنس لگا دوں